وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فیہا ہدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں جو یہودیوں کے پاس ختمی مرتبت کے دور میں تورات تھی اور اس تورات پہ وہ بعض احکامات پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، خداوند عالم اس کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ اس تورات میں کیا چیز ہے۔ معمولاً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ تورات و انجیل وہ تحریف شدہ ہیں، وہ آسمانی کتابیں نہیں ہیں، جو کچھ ہے ان میں غلط ہے، لیکن قرآن اس طرح سے نہیں کہہ رہا۔ قرآن کریم جو ختمی مرتبت کے دور میں یہودیوں کے پاس تورات تھی، اسی تورات کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس تورات میں ہدایت ہے، اس تورات میں نور ہے، اسی تورات کے مطابق انبیاء نے فیصلے کیے ہیں، اسی تورات کے مطابق ان کے علماء نے فیصلے کیے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اس تورات میں ساری چیزیں بری ہیں، بعض چیزوں میں تحریف ہوئی ہے، جیسے پچھلی آیات میں یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یا دوسرے مقامات پہ بھی اس کی تحریف کا تذکرہ موجود ہے، لیکن تمام چیزوں میں تحریف نہیں ہے۔ آج بھی اس میں ایسے مطالب ہیں جو قرآن کے موافق ہیں، ان میں واضح و نصیحت ہے، ہدایت کا پیغام ہے، لیکن زہر زمانہ گزرنے کے ساتھ اس میں تبدیلی آ چکی ہے، بعض انبیاء کی داستانوں میں، بعض واقعات میں وہاں پہ مسائل ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یقیناً ہم نے تورات کو نازل کیا، جیسے قرآن کریم کے بارے میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہی تعبیر پروردگار عالم کی تورات کے بارے میں، اس سے ملتی جلتی تعبیر، یقیناً ہم نے تورات کو نازل کیا فیہا ہدی ونور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ یہ دو تعبیریں حالانکہ دونوں مثبت تعبیریں ہیں، بعض مفسرین کی یہ رائے ہے ہدا جب تعبیر آتی ہے یعنی اس میں انسان کی فکر جو ہے اس کا سامان موجود ہے، انسان کی اللہ کے بارے میں سوچ، انسان کی قیامت کے بارے میں، انبیاء یعنی عقائد کی وادی کا جب بیان ہو تو وہاں پہ ہدایت کا لفظ آتا ہے، اور نور کی جب تعبیر آتی ہے تو یہ احکامات کی طرف ناظر ہے، جو فقہی احکامات ہیں، جو شریعت ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، حکم کیا اسی کے ذریعے نبیون نے، نبی اور انبیاء فقط ایک نبی نے نہیں، نبیون تورات کے مطابق فقط حضرت موسیٰ نے فیصلے نہیں کیے، حضرت موسیٰ کے بعد جتنے آنے والے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، حضرت عیسیٰ خود وہ بھی تورات کو قبول کرتے تھے، البتہ کچھ تبدیلیاں موجود تھیں انجیل میں، یا کچھ اضافی چیزیں، یا کچھ جو احکامات تھے بنی اسرائیل کے لیے حضرت عیسیٰ نے سزا کے طور پہ پروردگار عالم نے وہ ان پہ حرام قرار دیے، وگرنہ حضرت عیسیٰ بھی اس کو قبول کرتے تھے، اس کی تصدیق کرتے تھے۔ لہٰذا تم بچنا چاہ رہے ہو، ان یہودیوں کو جو رسول خدا کے دور میں ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم تورات کے احکامات سے بچنا چاہ رہے ہو، اس سے صرف نظر کرنا چاہ رہے ہو، حالانکہ یہی تورات اس کے مطابق انبیاء نے فیصلے کیے ہیں۔ کون سے انبیاء؟ الذین اسلموا، جو اللہ کے سامنے تسلیم تھے،
ان کے لیے بھی پروردگار اور لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن یہ خوبصورت اسلم اسلام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ ان کو سمجھانا چاہ رہا ہے پروردگار عالم کہ وہ بھی در حقیقت مسلمان تھے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے جو تم نہیں جھک رہے۔ کن کے لیے وہ حکم احکامات بیان کرتے تھے؟ للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے۔ یہودیوں کے لیے انبیاء علیہ السلام اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، آج تم نہیں مان رہے ہو۔ والربانیون، اور ان کے جو ربانی علماء ربانی تھے، جو اللہ والے افراد تھے، یا آپ کہہ لیں جو ان کے تربیت کرنے والے افراد تھے، جو مربی تھے، وہ بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ والاحبار، جو احبار تھے، ان کے بہت بڑے بڑے علماء تھے یہود کے، حبر کی جمع احبار، جو بہت بڑے ان کے علماء تھے، وہ بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، یہ سب وہ افراد تھے کہ کتاب کی حفاظت کا ان سے مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی پروردگار عالم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ احبار، یہ علماء ربانی، یہ اس کتاب کی حفاظت کریں جو انبیاء کی میراث تھی، جو حضرت موسیٰ کی میراث تھی، تاکہ یہ تورات ان کے پاس رہے، ان کو تحریف سے بچائیں، اسی کے مطابق جو صحیح فیصلے ہیں وہ دیں، ان کی ذمہ داری یہ تھی۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پہ گواہ رہیں کہ اس میں کسی قسم کی تحریف نہ ہونے دیں، یعنی وہ جس چیز پہ مامور کیے گئے تھے اس میں خود انہوں نے خیانت کی، ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کی حفاظت کریں، اس کو تحریف سے بچائیں، لیکن خود انہوں نے اس میں تحریف کرنا شروع کی۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پہ گواہ تھے، شہید تھے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ گواہ رہیں اس پہ۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، آپ لوگوں سے نہ ڈریں، وَاخْشَوْنِ، مجھ سے ڈریں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو کم قیمت پہ نہ بیچیں۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ وہ جو مسئلہ پیش آیا، یہ فیصلہ کروانا چاہ رہے تھے یہودی علماء کے پاس، جب فیصلہ آیا تو اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ پیسے لے کے احکامات چینج کرنا چاہ رہے تھے، یا وہ چینج کرتے تھے، لہذا بار بار ان کو پروردگار عالم نے، علماء یہود کو، یہ اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ کم قیمت پہ میری آیات کو نہ بیچیں۔ البتہ اس میں مسلمان علماء کے لیے بھی یہ پیغام ہے، وہ قرآن کے احکامات، سنت کے وہ احکامات کو کم پیسے کی وجہ سے نہ بیچ دیں کہ ایک جگہ سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، ایک ملک کی نیشنلٹی مل رہی ہے، تو ایک حکم جو ہے وہ قرآن کا، وہ رسول خدا کی شریعت کا، ان کو اس طرح سے بیان کریں کہ وہ جو اس کے موافق ہو، تاکہ ان کے لیے فیوچر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور دوسرا یہ جو بار بار پروردگار عالم نے متوجہ کیا کم قیمت پہ نہ بیچیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت پہ بیچ سکتے ہیں، یعنی اگر اللہ کا حکم بیچنے کے بدلے کروڑوں آپ کو مل جائیں تو وہ ثمن قلیل ہے، وہ پھر بھی کم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر اس کی طرف متوجہ کیا کہ جو فیصلہ نہیں کرتا اس چیز کا جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، جو آسمانی کتاب کے مطابق، جو شریعت کے مطابق حکم نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی حقیقی کافر لوگ ہیں۔ کافر اور کون ہوتا ہے؟ کافر وہی ہوتا ہے جو جانتے ہوئے حق کا انکار کرتا ہے۔ تو جس کو معلوم ہے بما انزل اللہ، یہ ہے خدا نے اس حکم کو نازل کیا، اس کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے، لہٰذا ان علماء کو، یہودی علماء کو، پروردگار عالم نے اس آیت میں کافرین سے تشبیہ دی ہے، اور کافر کہا ہے کیونکہ وہ جانتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں شریعت کے احکامات جیسے اس نے نازل کی ہیں اس پہ عمل کرنے اور اس کو بتانے کی توفیق دے، اور ثمن قلیل یا کسی بھی لالچ میں آ کر خدا کے احکام کو فروخت کرنے اور بیچنے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دینے سے پروردگار ہمیں بچائے۔ اللہم صلی علی محمد